لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں دم بخود بیٹھا رہا۔ مجھے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب مجھے روبی بتا رہی ہے۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور روبی کے ساتھ جا بیٹھا۔ اتنے زخم چھپائے پھر رہی تھی تم اپنے دل میں نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ مجھے افسوس ہوا سن کر۔ وہ کچھ دیر سسکیاں لیتی رہی، پھر میں نے اسے پانی پلایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ خدا کرے کہ میرے اعتماد کی دوسری غلطی نہ ہو۔ تم سب کو مراد نہ سمجھو۔ میں سب کسی سے کیسے کہتی؟ تم نے پوچھا کیونکہ تم سب دیکھ رہے تھے اور میں تمہاری نظر کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے سامنے میں استاد پر غصہ ہوئی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ مراد نے جو کہا تھا وہی کیا۔ اس کے باپ نے کہا۔ وہ دونوں ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، دونوں نے اپنی توہین محسوس کی تھی۔ اس نے کبھی باپ سے نہیں کہا کہ اب رشتہ ہو گیا ہے تو پرانی باتیں بھول جائے۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ میری زندگی اس گھر میں کیسے گزرے گی جہاں میری دو کوڑی کی عزت نہیں؟ زمین کا لالچ پہلے بھی تھا، اب زمین ملتے ہی مجھے زمین میں دبا دیا جائے گا۔ او مائی گاڈ، اتنی جلدی یہ سب ہو گیا؟ سچ تو یہ کہ میں بہت ڈر گئی تھی محبت کے نام پر۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے زندگی پر بھروسہ نہیں رہا۔ مراد مجھے برداشت کرا تھا، موقع ملتے ہی وہ مجھے قتل کرا دیتا۔ یہ یہاں کو انوکھی بات نہ تھی۔ واپس آ جانے کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا، مجھے ہیضہ ہو جاتا، سانپ کاٹ لیتا۔ میں نے سب ہوتے سنا تھا، وہی میرے ساتھ ہوگا۔ غلطی میرے باپ کی تھی، جو کام راضی خوشی ہو جاتا تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ انور سے شادی کے ڈرامے سے میری سزا بن گیا، اور خود اس کے لیے بھی۔ یہ خیال آنے کے بعد میں محتاط ہو گئی۔ وہ مجھے مار کے یہاں پھینک جاتا تو اسے کون پوچھتا؟ بس اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ زندگی کا کیا فائدہ، مرنا کل بھی ہے اور آج بھی، تو ذلت کیوں اٹھاتی؟ اب مزید کیا جینا؟ میری نظریں اپنے قاتل کو دیکھ رہی ہیں تو میں کیوں انتظار کروں؟ خود مر جاؤں اور اسے بھی مار دوں۔ صحیح فیصلہ کیا تم نے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کیا فیصلہ کر چکی ہوں۔ لڑکیاں بے وقوف، بزدل اور بے عزت ہوتی ہیں نا، غیرت تو صرف مردوں میں ہوتی ہے۔ بس اسی میں وہ مارا گیا۔ تم نے اسے مار دیا؟ پر کیسے؟ یہ مشکل فیصلہ تھا۔ ایک بار خیال آ گیا تو دل میں جم گیا اور میں قتل کے طریقے سوچنے لگی۔ پستول کی گولی، خنجر، زہر، پھانسی کا پھندا، پر یہ سب میرے بس میں کہاں تھا؟ تم نے حادثے کے وقت پہاڑ کے اوپر کسی داڑھی والے کی موجودگی کا ذکر کیا تھا جس نے گاڑی کے سامنے پتھر لڑکا دیا تھا۔ جھوٹ بولا تھا میں نے۔ وہ میرے مقابلے میں طاقتور تھا، اور ویسے بھی میں ایسے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں پکڑی جاؤں گی اور پھر مزید ذلت کا سامنا ہوگا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہماری کرائے کی گاڑی تھی جو ہم نے راولپنڈی سے لی تھی اور ملتان میں واپس کرنا تھی۔ وہ خود ڈرائیو کرا تھا۔ ہمارے درمیان اب صرف نفرت تھی۔ وہ بات بھی کرتا تو گالی دیتا تھا، اس کی بات گالی لگتی تھی۔ ایک جگہ وہ گاڑی روک کر نیچے اترا اور رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ میں نے باہر دیکھا تو میری طرف والے دروازے کے پاس ایک خاصا بڑا پتھر پڑا تھا۔ میں نے وہ پتھر اٹھا کر سائڈ میں رکھ لیا۔ وہ واپس آ کے پھر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس وقت تک مجھ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ ایک موڑ آیا جس پر گاڑی گھوم گئی۔ بس اسی وقت میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور میں نے پتھر پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی کو اچھلتا، گرتا اور نیچے کی طرف جاتا ضرور دیکھا۔ پھر گاڑی الٹی اور میرے سر میں چوٹ آئی۔ ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے فوراً مجھے نہیں بتایا۔ ان کا خیال تھا کہ صدمے سے میرا برا حال ہوگا۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تو ظاہر میں نے یہی کیا جیسے میں سکتے میں آ گئی ہوں، لیکن اندر سے مجھے بڑا سکون ملا۔ ڈاکٹر میرے بچ جانے کو ایک معجزہ قرار دے رہے تھے۔ میری چوٹیں بہت معمولی تھیں، البتہ بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ کون ماں اس خبر سے خوش ہوگی؟ لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیک وقت میری جان دونوں سے چھوٹ گئی، ورنہ میں ساری عمر یہ عذاب پالتی۔ مجھے بچ جانے کی ذرا امید نہ تھی، مگر میں بچ گئی تو میں نے اسے تائید عزتی سمجھا۔ خدا مظلوم کے ساتھ تھا، انجام کو وہی پہنچا جو اس کا مستحق تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ بیوہ ہونے پر میرا رویہ مختلف کیوں رہا۔ مشکل حالات میں تم نے ایک مشکل فیصلہ کیا جس پر عمل کرنا زیادہ مشکل تھا۔ یہ سب جان کر تم مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگو گے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہاری جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا۔ تھینک یو کہ تم نے مجھے قابل اعتماد سمجھا۔ تم پر تو سبھی اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا۔ باتیں تو بہت کرنی تھی تم سے، لیکن رات بھی بہت ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے تک جا کے رکی۔ کیا میں ایک وعدہ لے سکتی ہوں تم سے؟ کیسا وعدہ؟ میں محتاط ہو گیا۔ تم کبھی مجھے، میرا مطلب اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے؟ میں نے نظر ملائے بغیر کہا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوشش کروں گا، کل کا کسے پتا۔ ہاں ویسے زندگی تو تمہاری اپنی ہے۔ ایک درخواست میں بھی کروں؟ تم حکم بھی دے سکتے ہو۔ تمہارے دواخانے میں نیند کی کوئی بچی کھچی گولی پڑی ہو تو مجھے لا دو۔ نو ہے، مگر تمہارے لیے نہیں۔ تم جاگتے رہو رات بھر،
شب بخیر۔ وہ لہرا کر باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے بند ہوا تھا۔ کسی نے روبی کو میرے کمرے سے نکلتا دیکھا تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ اوپر استاد اور اس کی بیوی تھے، لیکن ان کے دروازے کے پیچھے روشنی کی کوئی لکیر نہ تھی۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی، نیند وقت گزرنے کے بعد ویسے بھی روٹ چکی تھی، اور رہی صحیح کسر روبی کی باتوں نے پوری کر دی۔ میں نے سارے ٹوٹکے آزمائے، تاریکی میں کودنے والی بھیڑیں گنتا رہا، پھر میں آیت الکرسی پڑھتا رہا اور ایک اوٹ پٹانگ منتر کے بول دہراتا رہا، لیکن خیال کے پس منظر میں روبی کی آواز گونجتی رہی اور میں کروٹیں بدل بدل کے تھک گیا۔ اس سے مجھے نیند آ گئی۔ صبح بھی دیر تک سونا نصیب نہ ہوا۔ میری آنکھ استاد کے پکارنے سے کھلی، منا، اے منا، چل اٹھ۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا آفت آ گئی استاد؟ آدھی رات کو جگا دیا۔ آفت کا نام ہے نادر شاہ، سنا تو ہوگا۔ صبح صبح کوئی اچھا نام لو۔ اب اس کا یہی نام ہے تو میں کیا کروں؟ فٹافٹ منہ ہاتھ دھو لو۔ میں نے کہا ہے تیری بھابھی سے کہ ناشتہ یہاں لا دے، وہ تیرے انتظار میں بیٹھا ہے، انور سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس طرح بن بلائے بغیر بتائے؟ کیا فرق پڑتا اگر وہ بتا کے آتا یا بغیر بتائے تجھے اٹھوا لیتا؟ اس نے قدم آگے بڑھایا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ یہاں بھی آ سکتا ہے اور اسے کوئی ڈر نہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس کی بدمعاشی کے سامنے سر جھکا دے جیسے انور نے کیا ہے۔ اس سے جان کی امان مانگ اور جو وہ کہے مانتا جا۔ ہم نے کل ایک جال پھیلایا ہے، اس میں وہ آسانی سے پھنس جائے گا۔ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنا کچھ علاقہ دشمن کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ بے خوف و خطر اپنی بادشاہت کا جھنڈا لہرائے۔ ہم اس کے زیر سایہ اپنا کام کرتے رہیں، وہ اجازت دے تو اس کی بڑی مہربانی۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو استاد؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تجھے بعد میں سمجھا دیں گے، ابھی تو جا۔ اپنی ماضی کی ہر غلطی پر اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ، آئندہ کے لیے اس کے پیر پکڑ، اس کا احسان مان کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے تجھے معاف کر رہا ہے اور واپس وہیں نہیں پہنچا رہا۔ اگر میں سب کچھ نہ کروں تو تیری مرضی، نہ کر۔ انور نے تجھے بتا دیا ہوگا کہ اس کے بعد تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، جیسے انور ایک سال نظر نہیں آیا۔ تہ خانہ تو یہاں پر بھی ہے، جب تک نادر شاہ کا خطرہ ہے تیری حفاظت ہم کریں گے۔ استاد اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بھابھی ناشتہ لے کر آئی تو میں بیڈ پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ غصے اور بے بسی سے میرا برا حال تھا۔ بھابھی نے جاتے جاتے کہا، وقت ضائع مت کرنا، ناشتہ کرو۔ ناشتہ کیا بھاڑ میں خود کو ضائع کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ دروازے میں رک کر معنی خیز طریقے سے مسکرائی۔ روبی کی بات تو مانو گے نا؟ اور باہر چلی گئی۔ روبی کا حوالہ ترب کا پتہ ثابت ہوا۔ حیرت، خفت اور چوری پکڑے جانے کی دھمکی نے میری مزاحمت کی آنکھ پر سیلاب کے پانی کا ریلا گزار دیا۔ ناشتہ تو میں نے نہیں کیا، لیکن مزید تاخیر کیے بغیر نیچے پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم میں نادر شاہ کے ساتھ رانا براجمان تھا اور اس کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ بھائی فرید، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نادر شاہ بولا۔ رانا نے حقارت سے کہا، بڑا سورما بنا پھرتا تھا، چودھری نے بتایا کہ سامنے آتے ہوئے پتلون گیلی ہو رہی ہے۔ میں اس تصدیل کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا، مجھے ان دونوں کے پیچھے اور اپنے مقابل ڈرائنگ روم کی کھڑکی میں روبی کی جھلک دکھائی دی، جو اپنے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور فوراً غائب ہو گئی تھی۔ انور نے کہا، نادر شاہ جی، اس کی جگہ آپ ہوتے تو خوفزدہ نہ ہوتے؟ جواب رانا نے دیا، شاہ جی کسی نامرد کی اولاد نہیں ہے، پھانسی کے تختے پر بھی پھندا اپنی گردن میں خود ڈالتے۔ میں نے چند لمبے لمبے سانس لیے اور سامنے بیٹھ گیا۔ رانا مزید بولا، اس رات تو نے جو کیا تھا میرے ساتھ؟ انور نے درخواست کے انداز میں کہا، شاہ جی آگے بات کریں۔ نادر شاہ نے گھور کر رانا کو چپ کرا دیا۔ فرید، میرا مطلب ہے ملک سلیم، 2 دن کیسے گزرے پیری مریدی کے تجربے میں؟ شاہ جی، مجھے پیر سائی نے گدی نشین مقرر کیا تھا، اگر میں آپ کی خدمت کر سکتا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رانا سب سنبھال لے گا، تم اپنا کام کرو۔ انور نے ایک فائل کھول کر نقشہ میز پر پھیلا دیا۔ یہ مراد نگر 2 کے بلو پرنٹس ہیں۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ درگاہ کی تحویل میں پہلے جتنی زمین تھی سب رہے گی، اتنی ہی زمین اضافی شامل کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے جو سڑک آتی تھی وہ الگ ہو جائے گی، درمیان میں درختوں کی قطار کے پیچھے مراد نگر کی حد میں نئی سڑک تعمیر ہوگی، مراد نگر 2۔ مراد نگر 2 تک آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہوگا۔ رانا نخوت سے بولا، دیوار کون بنوائے گا؟ ہم۔ انور نے آرچی سے کہا، جب پوری درگاہ کی تعمیر کے اخراجات کی ذمہ داری لی ہے تو یہ بھی ہوگا۔ رانا بولا، تم انجینئر ہو، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو بتا سکتے ہو۔ روبی اس وقت ذرا سی دیر کے لیے آئی جب تمام معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے۔ رانا احتراماً اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ وہ پیرزادی تھی۔ رانا صاحب، کیا آپ مطمئن ہیں؟ بس جناب، آپ کی اجازت درکار تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ شرپسندوں کی وجہ سے درگاہ کو نقصان پہنچا اور پیر سائیں کی شہادت ہوئی۔ اب ان کے چشمہ فیض کو پھر سے جاری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
انشاءاللہ سب کچھ حسب سابق ہوگا، صرف آپ کی رضا درکار تھی۔ اپنی زندگی میں والد صاحب نے ملک صاحب کو جانشین مقرر کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ اولاد نرینہ نہ ہونے کے سبب وہ انہیں اپنی فرزندی میں قبول کر چکے تھے، لیکن اب یہ سعادت آپ کے حصے میں آ گئی ہے، آپ اس چشمہ فیض کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں حیرت سے سب کچھ سنتا رہا کیونکہ میرا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ گزشتہ رات انور نے میرے کان میں بات ضرور ڈالی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ مجھ سے مشورہ ضروری سمجھے بغیر تمام معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ یہ ذمہ داری انور کی اور میری تھی کہ ہم روبی کو درگاہ کے معاملات حسب سابق چلانے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ ہم نے نادر شاہ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ روبی نے سامنے آ کے رضامندی دے دی۔ وہ مطمئن ہو کے چلے گئے تو روبی نے سب سے پہلے کہا، تھینک یو سلیم، تم نے ہماری بات مان لی۔ انور نے کہا، اس کی وجہ سے تمام معاملات ہماری مرضی کے مطابق طے ہو گئے۔ جب مجھے ہر طرف سے محصور کر لیا گیا، ایک دوست سامنے تھا، ایک محسن، اور میں نے روبی کی طرف دیکھا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن مجھے یوں ہتھیار ڈالنا اچھا نہیں لگا۔ یہ مصلحت کا تقاضا تھا بیٹا۔ کیسی مصلحت؟ ہم میں سے کوئی اس کاروبار کو جائز نہیں سمجھتا جو وہاں ہو رہا تھا اور پھر ہوگا۔ ہم نے یہ اجازت ذاتی مفاد میں دی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تجھے نظر آ رہا ہے۔ ہم نے ایک جوا کھیلا تھا اور نادر شاہ جو اتنا بڑا جواری بنتا ہے بازی ہار کے گیا ہے۔ اگر وہ اصرار کرتا کہ زمین درگاہ کے نام پر منتقل کر دی جائے تو مشکل ہو جاتی۔ تجھے اسی لیے مذاکرات میں ڈھال بنا کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ہماری کمزوری تھی جو اس کے ہاتھ آ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا تھا، اور اس نے کیا۔ ہمارے پاس دو راستے تھے، یا بیک فٹ پر کھیلے، اس کی ہر بات مانتے جائیں، یا ٹائم لیں۔ ٹائم لینے سے کیا ہوتا؟ جو اب ہوگا۔ وہ مطمئن ہے کہ ہم نے دھمکی میں آ کر اس کی ہر بات مان لی۔ ہم ڈر گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تیرے آنے سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ نادر شاہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے۔ وہ اپنی دہشت کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ شک مجھے پہلے بھی تھا کہ اس نے بہت مبالغے سے کام لیا۔ اس نے تیرے بارے میں معلومات ضرور حاصل کر لی تھی۔ باقی ڈرامہ تھا کہ اس نے ہمیں اندر باہر سے محصور کیا ہے۔ ہم چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے سے زیادہ بے بس ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ سکندر شاہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سارے وفاداروں جانثاروں کی جگہ نمک حرام آ گئے ہیں۔ اندر اس سے پتہ نہیں چلا، اب صدمات سے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ اور بات ہے، وہ پہلے انتہائی چالاک، عیار اور چوکس آدمی تھا۔ کوئی اس کے قلعے میں سرنگ بنا لے، دیواریں کھوکھلی کر دے اور اسے پتہ تک نہ چلے، ناممکن۔ اور جب میں نے تصدیق کرائی تو میرا خیال 100% درست ثابت ہوا۔ بس اس کے بعد نادر شاہ میرے لیے جھوٹا شیخی خور آدمی رہ گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انور، ایسے نتائج نہ نکال۔ تو اسے نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ پہلے تو جانتا تھا، مگر یہ بہت پرانی بات ہے۔ نادر شاہ کے ساتھ کیا رہا کیا نہیں خدا جانے، مگر اب وہ پرانے بھرم پر چل رہا ہے۔ اس کے کاروبار یا ساکھ کو نقصان پہنچائے۔ ابھی تیرے آنے سے پہلے اس نے کیسی بات کی کہ میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ وہ جانتا ہے کہ میرے والد کے تعلقات کہاں تک تھے۔ ایک زمانہ تھا جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کا مہمان خانہ آباد رہتا تھا اور ضلعی حکام ان کے پاس شکار کھیلنے آتے تھے۔ میں نے پولیس کے اعلیٰ افسران اور ڈپٹی کمشنر کو خود دیکھا ہے، مگر وہ فخر سے بتاتے تھے کہ ایک بار گورنر پنجاب بھی اس مہمان خانے میں قیام کر چکے تھے اور والد صاحب نے ان کے لیے ہرنوں کے شکار کا بندوبست کیا تھا۔ چھوٹے لاٹ صاحب، پہلے صوبائی چیف سیکرٹری کو چھوٹے لاٹ صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ اپنی میم کے ساتھ آئے تھے۔ آج بھی مہمانوں کی کتاب سے سارے نام دیکھے جا سکتے ہیں، اور اگر میں ان سے ملوں تو وہ مجھے پرانے وزادار لوگوں کی طرح ملیں گے۔ ان میں سے کچھ اب بھی سروس میں ہوں گے تو بہت اوپر ہوں گے۔ نادر شاہ کو یہاں رہ کے سب باتیں سننے کو ملی ہوں گی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ جیسے فرید الدین کہتا تھا وہ اب بڑے مضبوط حصار میں ہیں۔ اسی لیے مجھ سے والد صاحب کی بات کی کہ برٹش دور کے ICS افسران سے تو ان کے قریبی مراسم تھے۔ میں نے کہا ہاں، پر اس سوال کا مقصد کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ جرائم ہر کاروبار کی بنیاد رکھنے والے سرکاری سرپرستی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کے حق میں کس حد تک فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہوں۔ دوسری بات اس نے بڑی عجیب کہی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس علاقے میں ڈاکو بہت سرگرم ہے۔ میں نے کہا یہاں سے زیادہ تو سندھ کے کچے کا علاقہ ان کا گڑھ ہے، کبھی کوئی ادھر بھی کارروائی کر جاتا ہے، لیکن اس سے تو کوئی علاقہ محفوظ نہیں۔ پھر اس نے درگاہ پر حملے کا ذکر کیا کہ کوئی ڈاکو تھا گاما رستم۔ اس کی بڑی دہشت تھی، سنا ہے پھانسی ہونے سے پہلے اسے ساتھیوں نے چھڑا لیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اس نے کوئی اور واردات کی ہے؟ اب تو اندازہ کر لے کہ اس کے دل میں ابھی تک دہشت ہے کہ کہیں وہ پھر حملہ نہ کر دے، اور اس کی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کتنے ناقص ہیں۔ قسم خدا کی، اسے اگر پتہ چل جاتا نا کہ گاما رستم اس گھر میں دیوار کے پیچھے موجود ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی پہلے ہی، سب لوگ میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے خوف اور بے یقینی کی دھندلاہٹ ہٹ گئی ہے اور میں دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ انور نے مجھے بتائے بغیر نادر شاہ کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر لی تھیں اور اس کے اندازے بظاہر درستی لگتے تھے۔ میں نے بہت جلد اندازہ کر لیا کہ میرے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔
میں نے بہتر سمجھا کہ انور کے ساتھ رہ کر اس کے کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ آج تو ان سب نے مل کر میری راہ میں دیوار کھڑی کر دی، کل کے بارے میں کنفیوژن باقی تھی۔ میں نے روبی کو جا لیا۔ روبی، تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو نا؟ مجھے بتاؤ سب کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، بلکہ چکر ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے استاد محترم غلام محمد صاحب کو۔ انور بھی بہت پریشان تھا، اور فکر ہمیں بھی تھی، مجھے اور ریشم کو بھی۔ اس نے کہا فکر مت کرو، اس کو ایک بار بڑی مشکل سے نکالا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے پھر خطرہ ہو تو میں دیکھتا رہوں کہ ہر بار میں ہی بچاؤں گا۔ اتنا وقت گزر گیا، اس نے اپنی آسان مندی بھی ثابت کی اور سعادت مندی بھی۔ آج اس کی ضرورت تم سب کو ہے، جتنی ایک دوسرے کی ہے اتنی ہی، اور میں بھی ہوں یہاں، تو تمہاری مشکل میری مشکل ہے۔ فکر نہ کرو، نہ اسے کچھ ہوگا نہ تمہیں، نہ کسی اور کو، بس اس کو باہر مت نکلنے دینا۔ یہ استاد نے کہا ہے؟ کیوں اور کب تک؟ انور نے تمہیں نہیں بتایا؟ اکیلے باہر نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کب تک قید میں رکھا جائے گا مجھے؟ قید کہنا تو زیادتی ہے، یہ حفاظتی تحویل ہے، جب تک خطرہ ہے۔ لو چاکلیٹ کھاؤ، امپورٹڈ ہے۔ بھاڑ میں گئی امپورٹڈ چاکلیٹ، میں استاد سے پوچھتا ہوں۔ استاد ٹی وی کے سامنے صوفے پر نیم دراز چائے پی رہا تھا۔ میں نے ٹی وی آف کر کے کہا، استاد مجھے بات کرنی ہے تم سے، یہاں سے باہر چلو۔ ارے یار، یہ ڈرامہ ختم ہونے والا تھا، بس 10 منٹ۔ 1 منٹ بھی نہیں، صبح سے تماشا بنا رکھا ہے مجھے، نہ انور کچھ بتاتا ہے نہ روبی، کہتے ہیں تم کو سب معلوم ہے۔ استاد کو میرے ساتھ باہر آنا پڑا۔ ایک درختوں کے جھنڈ میں گھنی چھاؤں کے نیچے پرندے بے خوفی سے پھر رہے تھے۔ استاد وہیں بیٹھ گیا۔ دیکھ منا، ایسا نہیں ہے کہ میں بوڑھا یا کم ہمت ہو گیا ہوں، میں نے شادی کے بعد بہادری سے توبہ کر لی اور زن مریدی اختیار کی، بڑی مشکل سے اپنے گزارے وقت سے جان چھڑائی جو آصف کی طرح پیچھے لگا ہوا تھا، تو جانتا ہے سب۔ اور استاد چلتا رہتا صراط مستقیم پر تو شیطان سے ولی بنتا۔ پیسہ بہت تھا، کوئی بزنس کرتا، کسی کار خیر میں لگاتا، لیکن بیچ میں کود پڑا شیطان۔ اب دیکھ وہ کس حال میں پڑا ہے۔ تم سکندر شاہ کی بات کر رہے ہو؟ میرا سب ریت کا محل سمندر کی ایک لہر میں بہہ گیا۔ مجھے وہ کام پھر کرنا پڑا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر بھاگ پڑا، روپوشی میں رہنا پڑا۔ یہاں کہ میں نے سوچا کہ تم سب نے اتنی محبت سے روکا ہے تو اپنی زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کروں گا، پھر مراد نگر 2 میں کچھ کرنے کو نہ ہوا تو اس کی مسجد کی امامت کروں گا۔ کام بہتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے نادر شاہ آ گیا۔ پر وہ تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ میں تو جان گیا ہوں نا اسے، اور اس سے مجھے کیا؟ اس جیسے نہ جانے سینکڑوں ہزاروں دنیا میں شیطان کے چیلے بنے پھر رہے ہیں، مگر وہ آ گیا میری جان کا دشمن ہو کے۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے انور نے بتایا اور ہم نے لمبی بات کی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ مسئلہ ختم کر دیا جائے۔ مسئلہ ہے نادر شاہ، تو نادر شاہ کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کر دیا جائے؟ کیا مطلب؟ تم پھر؟ نہیں، جیسے انور اپنے تعلقات کو استعمال کرے گا جو اس کے باپ کے تعلقات تھے، اس درگاہ کو محکمہ اوقاف والے اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ ابھی نہیں ہے، لیکن ہو جائے گا۔ جیسے تو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے نا، ایک شاگرد ہے میرا، خود کو شاگرد سمجھتا ہے۔ کسی سے قرض واپس مانگنا یا احسان کا بدلہ طلب کرنا اچھی بات تو نہیں، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اسے پیغام بھجوا دیا ہے کہ ایک کام آن پڑا تجھ سے۔ تو ہمیشہ کہتا تھا نا کہ استاد خدمت کا موقع دو تو میری مشکل آسان کر۔ اس کا جواب بھی آ گیا ہے کہ استاد سمجھو کام ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں، تم کس کام کی بات کر رہے ہو؟ یہی نادر شاہ کو ختم کرنے کا۔ ختم کرنے کا کیا مطلب؟ اب یہ ختم کرنا نہیں سمجھتا؟ مطلب یہ کہ تجھے نادر شاہ سے خطرہ ہے نا، تو یہ خطرہ ختم ہو جائے گا بہت جلد۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ آسان تو کچھ نہیں ہوتا، اور اب تو بے فکر ہو جا۔ دروازہ کھول کے اس کی بیوی نے چلانا شروع کر دیا، کہاں سیر سپاٹے میں لگے ہو کام چھوڑ کے؟ دیکھا، ایسی ہوتی ہیں بیویاں، پر بھائی ان کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ وہ مجھے چھوڑ کے چل پڑا، کچھ دور گیا پھر واپس آیا۔ واقعی استاد، کیسی نکیل ڈالی تمہیں بھابھی نے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ روبی اچھی لڑکی ہے۔ یہ بتانے کے لیے تم واپس آئے تھے؟ تیرے لیے اچھی ہے، وہ بولا اور میرا کندھا ہلایا۔ میں بے حس و حرکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیا مطلب ہے تیرا استاد؟ مطلب کی بات اچھی طرح سمجھ لی ہے تو نے، اور تیری بھابھی نے پرسوں رات دیکھ بھی لیا تھا جب وہ تیرے کمرے سے نکلی تھی۔ روبی، کیا مصیبت ہے؟ آخر تمہاری تیاری؟ میں نے ٹیرس سے چلا کے کہا، جہاں میرے سامنے نہر کا پاٹ کسی برساتی ندی کی طرح پھیلا ہوا تھا اور اس پر 2 سفید آبی بگلے ابھی ابھی اترے تھے۔ پھر بیڈ پر اپنا کباڑ خانہ پھیلا کر باہر کھڑے ہو کے چلا رہے ہو؟ اس نے اندر سے کہا۔ لا حول ولا قوت، اتنے سگڑ
सलीका मंद शौहर को फोड़ कह रही हो? मैंने अंदर जाके देखा। उसने थोड़ा सा जर्द हो जाने वाला एक अखबार लहराया। ये क्या है? निकाला था तो वापस अलमारी में क्यों नहीं रखा? और आखिर कब तक संभाल कर रखोगे इसे? मैंने तय किए हुए अखबार को पलट कर देखा। उस पर नादिर शाह की धुंधली पड़ जाने वाली तस्वीर 1 साल पुरानी हो गई थी। मैंने उसे वापस एक फाइल में रख दिया। दरअसल आज 1 साल हो गया ना उसके मारे जाने की खबर को। कोई और तारीख नहीं रख सकते थे तुम शादी की? तारीख मैंने नहीं, बाकी सबने मिलकर तय की थी। तुमसे भी पूछा था। तो उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा मामा नादिर शाह उसी दिन जहन्नुम रसीद होगा? उसने खुद को आखिरी बार आईने में देखा। मुझसे पूछो कितनी हसीन लग रही हो। अब चलो। मैंने उसका बाजू थाम लिया। वो आबादी हमारे पीछे थी जिसको लोग अब मुराद नगर 2 नहीं, रेशम की बस्ती के नाम से जानते हैं। निस्फ से ज्यादा मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी ज़ेरे तकमील है। हमने अपना 1 कनाल के बाग वाला घर नहर के किनारे थोड़ी सी बुलंदी पर तामीर किया है। वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। हम प्राइमरी स्कूल के सामने से गुजरे। ये रूबी ने अपने शौक की तकमील के लिए तामीर किया है और वही इसको चलाती है। ये कम्युनिटी वेलफेयर स्कूल है। आज इसको रंगीन कागजी झंडियों से सजाया गया था। उससे कुछ फासले पर कम्युनिटी सेंटर है। उसको उस्ताद की बीवी रेशम के साथ मिलकर चलाती है। एक डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है। उसे अंदर ही रिहाइश फराम करती गई है। यहाँ आने वालों में गिरदोनवा के मरीज भी शामिल हैं। उनको हर किस्म की मुफ्त अद्वियात फराहम करने की सारी जिम्मेदारी मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने उठा रखी है। गाड़ी उस दरगाह का तवाफ करके सड़क पर आ गई जो अब महकमा औकाफ की तहवील में है। उससे 2 फरलांग बाद वो पुल आ गया जो नहर पर ना जाने कब तामीर हुआ था। उसी सड़क से गुजरते हुए किस्मत ने रेलवे लाइन का कांटा बदलने वाले की तरह मेरी जिंदगी के सफर की मंजिल बदल दी थी। यहाँ पहुंच के सखर से मेरे साथ शरीके सफर होने वाली नौरीन की जिंदगी का आखिरी स्टेशन अचानक आ गया था। मैंने गाड़ी को नीचे उतारा और सड़क के किनारे नहर पर रोक दिया। ये कहाँ रुक गए? हमें तो अनवर और रेशम के घर जाना था। चलते हैं वहां भी। यही वो जगह है जहां से मेरी गाड़ी नीचे पानी में गिरी थी। रूबी ने दिलचस्पी से देखा। बड़ी मजबूत हड्डियां तुम्हारी। पानी तो होगा उस वक्त भी? हाँ, गाड़ी पानी में डूब गई थी। बाद में रेशम एक रात मेरे साथ आई और मैंने कुछ सामान निकाला था पानी में गोता मार के। असल में तो 10 लाख निकाले थे। 10 लाख? लूटे थे कहीं से? तोहफा था किसी का। तुमको रेशम ने डूबने से भी बचाया था? हाँ, इसी जगह वो 2 लड़कियों के साथ कुछ कर रही थी। गालिबन कपड़े धो रही थी। आज ये बात कितनी पुरानी लगती है। मैं उसे नहीं जानती थी। अब किधर जाना है? इधर आओ। इसके पीछे वाला घर रेशम का था जहां वो मुझे उठा के ले गई थी। मैं 1.5 महीना रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक दाढ़ी वाला तहबंद पोश बरामद हुआ। सलाम साहब। मैं रूबी के साथ अंदर गया। यहाँ सब कुछ वैसा ही था। वही था। सामने वाले कमरे में वो चारपाई भी मौजूद थी जिस पर मैंने रेशम के बाप का खून आलूद लाशा देखा था। पीछे वाला कमरा भी असली हालत में मौजूद था। बुढ़ा वही था जिसकी नीयत रेशम के बाप की जमीन पर काबिज होने की थी। बाद में अनवर ने उसको हवेली के सहन में बिठा के अच्छी जूतेकारी की थी। अब वो जमीन भी उसे मिल गई थी और वो यहाँ रहता भी था। लेकिन अपनी रिहाइश के लिए उसने सहन के दूसरे किनारे पर 2 कमरे तामीर किए थे। अब सूरज गुरूब होने को था और अंदर अंधेरा फैल रहा था। मैंने कहा, आज जुमरात है, तुमने चिराग नहीं जलाया? अभी जलाता हूँ हुजूर। रेशम बीबी और चौधरी अनवर भी अभी अभी होके गए हैं। रूबी ने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या ख्याल है, चलें? हाँ, हमारी शादी की सालगिरह मनाने का उन्होंने बड़ा एहतमाम किया है। गाड़ी आगे बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता नए रास्ते से गुजरती चौधरियों की नई हवेली की तरफ बढ़ने लगी जो अनवर ने पुराने नक्शे के एन मुताबिक बनवाई थी। मैं वो जुआरी था जो जिंदगी हारते हारते सब कुछ जीत गया था।